السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة المجادلة آیت نمبر 1. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تحقیق سن لی اللہ تعالی نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تحاورکما، تم دونوں کے سوال جواب کو، تم دونوں کی باتوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ آیت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کے شوہر نے حضرت اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کا مطلب ہے بیوی کو یہ کہہ دینا کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یعنی اب جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے. یہ زمانہ جاہلیت کے میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا. حضرت خولہ سخت پریشان ہوئی. اس وقت تک اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ سے بحث و تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم اور کفارہ بیان فرما دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سن رہا تھا اس عورت کی بات کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی. لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سننے والا ہے. اب اس کا حل بتا دیا گیا. الذین یظاہرون منکم، کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ماں کہہ دیتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں ولدناہم، جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اب جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، تو ان کے ذمے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے، یعنی کفارہ دینا ہے. زہار کا کفارہ ہے، وہ کفارہ دینا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو شخص ایسا نہ پائے، یعنی جس کے پاس ایک غلام نہیں ہے، اور اب تو غلام ہوتے بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے. این یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن لم یستطع منکم، یستطع، اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ اس لیے کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرو. یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے. بے شک ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. جس دن یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، جسے اللہ نے یاد رکھا اور جسے یہ بھول گئے تھے.
اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کا مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرکشی سے روکا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی اس کے کیے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، یعنی جس چیز سے انہیں روکا گیا وہ اس کو بار بار کر رہے ہیں، اور وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ گناہ کی سرکوشی کر رہے ہوتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کی سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی سرگوشی سے منع کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِاللَّهِ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کیا، یعنی یہ آپ کو سلام کا طریقہ جو بتایا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ یہودی آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم یعنی جس کے معنی ہے تم پر موت، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان الفاظ سے آپ کو سلام کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسا سلام نہیں کہا۔ اور وہ جن لفظوں میں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری اس کی پر سزا کیوں نہیں دیتا، حسبهم جہنم، اللہ نے کہا انہیں سزا ملے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے، برا ہے ٹھکانہ۔ تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گنہگاری اور ظلم اور زیادتی، نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سرگوشی کرنی ہے تو بھلائی کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر سرگوشی کرو، اور تقوی کے کاموں پر سرگوشی کرو، اور ڈرو اللہ سے، اسی کی طرف تم سے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، بری سرگوشیاں شیطانی کام ہیں جس سے ایمانداروں کو تکلیف پہنچے گی، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، مگر اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں شیطان کے ساتھ مل کر، شیطان کے کہنے پر اہل ایمان کے خلاف کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کی سرگوشی۔ اے ایمان والو، جب کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کرو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ مجلس کا آداب سکھا رہے ہیں کہ کھل کر بیٹھو کا مطلب مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے، دائرہ تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے، یعنی کسی اور کے لیے بھی آنے کی جگہ رکھو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سے دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے کہ مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔ پھر فرمایا کیا ایمان والو، جب تم رسول اللہ صرف سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشیوں سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ حکم منافقین کی وجہ سے نازل ہوا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور آپ سے بے وجہ، یعنی عزت اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے بے وجہ بیٹھے ہوئے سوالات کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایمان والوں، جب تم نبی کے پاس آؤ تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی اہل ایمان تو آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن جو منافقین ہیں، اہل ایمان تو ہر حالت میں آپ کے پاس آئیں گے چاہے انہیں صدقہ دینا پڑے، لیکن منافقین آپ کے پاس آنے سے کترانے لگ جائیں گے اور پھر وہ صدقہ دینے کی وجہ سے ہی نہیں آئیں گے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی، کیا تم اپنے راز کی باتوں سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس جب تم نے یہ نہ کیا اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا، یعنی کچھ
غریب مسلمان تھے، غریب مومنین تھے جو پریشان ہوئے کہ ہم صدقہ کہاں سے دیں گے، لیکن ہمیں نبی کے پاس بیٹھنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم سے درگزر کر دیا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی ایسی قوم سے جس سے اللہ غضبناک ہوا ہے؟ یعنی یہودیوں سے دوستی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان سے دوستی نہ کرو۔ نہ یہ منافق تمہارے ہیں اور نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، بے شک برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے رکھا ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ہرگز ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گا، اللہ سے نہیں بچا سکتے انہیں۔ یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا۔ فیحلفون لہو کما یحلفون، تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے۔ انہم علی شیء، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خراب ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء کی مخالفت کا سزا بتا رہا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہی حال ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بے شک میں اور میرا پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ زورآور اور غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور آپ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ یعنی اہل ایمان جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کی وجہ سے ہر اس سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ مخالف لوگوں کی، نافرمان لوگوں سے کبھی محبت نہیں کرتا اہل ایمان۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، نافرمان ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کو بے قبیلے کے ہوں، ان کے لیے سب سے اہم اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی راسخ اور مضبوط ہو چکا ہے ان کے دل میں ایمان، اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور انہیں داخل کرے گا، ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحشر۔ تمام تعریفیں پاکی اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور وہ زبردست حکمت والی ذات ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، یعنی مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اللہ نے ان سب کو وہاں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ جس مضبوطی کے ساتھ، جس قوت اور طاقت کے ساتھ وہاں رہا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں سے نکلیں گے، ایسا تمہارا گمان نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پس ان پر عذاب الہی ایسی جگہ سے آیا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم، ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں میں برباد کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جلا وطنی ان کی ہے، اب انہیں لازمی مکہ اس مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے، تو انہوں نے دورانی محاصرہ اندر سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا، یعنی جو چیزیں وہ لے جا سکتے تھے لے کر جانا شروع ہو گئے، یعنی اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے تھے
ڈالنا شروع کر دیا، اپنے ہی ہاتھوں سے ان گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ہاتھ برباد ہوئے۔ بس یہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم، اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو نامقدر کیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دے دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر یہاں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جلا وطنی کے وقت ان کا یہ حال تھا۔ پھر بستیوں والوں کو جو مال اللہ نے بڑے تمہارے لڑے بھرنے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ نہ رہے تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی نہ رہ جائے، یعنی یہ مال تاکہ تقسیم ہو صرف تمہارے ہی پاس نہ آ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فقراء مہاجرین کے لیے کہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اپنے مال اور ان کے مال بھی، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ لی ہے، یعنی کہ یہ مدینہ کے انصار کہ جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے، ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ یحبون من ہاجر الیہم، اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی کمی نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے اس طرح سے مہمان نوازی کی، اس طرح سے مہاجرین کی مدد کی کہ اللہ کے نبی نے جو ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہو گئے۔ تو اللہ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب دیا تو کوئی ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آئی، اور کس طرح سے دے رہے تھے، یعنی ہر چیز تقسیم کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے۔ جیسے کہ حدیث میں ایک واقعہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اس کے بارے میں علم نہ ہو اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے۔ جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیات نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ ایسے خرچ کرتے ہیں، اپنی نفس سے زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورات سے زیادہ دوسروں پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کا حرص سے بچ گیا وہی کامیاب ہوا، یعنی جس نے اپنی ضروریت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا شروع کر دی وہی کامیاب ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو کہ جو ایمان کی حالت میں سبقت لے گئے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دلوں میں کینہ اور دشمنی نہ ڈالیے گا، اے ہمارے رب تو ہی بخشنے شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اگر تم نکال دیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، یعنی تم فکر نہیں کرو، اگر تم پہ برا وقت آئے گا تو ہم تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخود ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ منافقین جو یہودیوں کو وعدے دلا رہے ہیں کہ ہم اسی طرح کریں گے، یہ کسی بھی قول میں سچے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے
تو ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اگر ان سے جنگ چھڑ گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، یعنی ہر قول میں جھوٹے ہیں۔ لأنتم اشد رہبۃ، مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کی بہت زیادہ ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے سمجھ لوگ، یعنی انہیں اللہ کا ڈر نہیں، انہیں تمہارا ڈر ہے۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو یا دیواروں کی آڑ میں ہو، ظاہری طور پر ہی تم سے آ کر لڑ نہیں سکتے۔ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا انجام چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، فلما کفر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا انی بریء منک، کہ میں تم سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں ڈرتا ہوں تمام جہانوں کے رب سے۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے۔ گناہ گاروں کی یہی سزا ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ بھال کر کل کے واسطے اعمال کا ذخیرہ رکھے، یعنی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ما قدمت لغدین، وہ کل کے لیے کیا بھیج رہے، کیونکہ آج جو بھیج رہے ہو وہاں سیف ہوتا جا رہا ہے اور اسی کا بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن ملے گا جو تم اعمال یہاں کر رہے ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں پر لگا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائیاں جمع کرنے والا بنا دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھی ایسا ہی کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، یعنی جنت اور جہنم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور ہم اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی انسان نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کی نصیحت حاصل کریں اور جو کچھ سن کر نافرمانی سے اجتناب کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب ہے، اور اس کی ہیبت اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی پیش کیا جاتا تو اس کو وہ قبول کرتے۔ هو الذی لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے غائب اور حاضر کو۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے۔ الملک القدوس، بادشاہ ہے نہایت پاک سب عیبوں سے۔ السلام المؤمن، جو سلامتی والا ہے امن دینے والا ہے۔ مہیمن، نگہبان ہے۔ العزیز الجبار، جو کہ زبردست ہے۔ المتکبر، بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ البارئ، صورت بنانے والا ہے۔ المصور، البارئ پیدا کرنے والا، المصور صورت بنانے والا، اسی کے لیے تمام اچھے اچھے نام ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہر چیز، اور وہی زبردست حکمت والی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الممتحنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، وہ پیغام پہنچاتے ہیں تمہیں، پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام کیا؟ صلح کا پیغام دیتے ہیں وہ، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ دوست نہ بنائیں۔ یہ آیت حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ بدری صحابی تھے۔
یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جس میں بیعت رضوان بھی ہم نے پڑھی، کہ اہل مکہ نے اس کے خلاف ورزی کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ قریش مکہ کو آپ کی تیاری کی اطلاع دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریر طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ، روزہ خواف پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رقعہ ہوگا، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس کے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے حضرت حاطب سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں، ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، تو میں نے سوچا کہ اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی کہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کی تعلق دوستی قائم نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم جہاد کے لیے نکلو گے فی سبیلی، میری راستے میں، اور رضا تلاش کرتے ہوئے میری، تو سرون الیہم بالمودۃ، تو تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپا کے رکھتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی اس طرح کا کام تم میں سے کرے گا بس تحقیق کو گمراہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز تمہیں نہیں فائدہ دے سکتے تمہاری یہ قرابت داریاں، رشتہ داریاں اور اولادیں، قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئیں گے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا ہے۔ تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین مثال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ تھے، جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے برات کا اظہار کر دیا، اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لقد کان لکم فیہم، آیت نمبر 6 میں، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے ان میں نیک نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تمام واقعے میں ایک بہترین مثال ہے۔ جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ بالکل ہی بے نیاز ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم، کیا عجیب ہے کہ ان قریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اور اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی، انہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک احسان کا کرنا، یعنی جو تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے تم ان کے ساتھ بدلے نہ لینے لگ جانا، تم ان کے ساتھ برائی نہ کرنے لگ جانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے مذہبی لڑائیاں لڑیں اور تمہیں وہاں سے نکال دیا، اور نکال دینے والوں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم و بے انصاف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئیں تو فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لو، دیکھ لو کہ وہ واقعتاً مومنہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں ان کے ایمان کو، بس اگر تم انہیں مومنہ پاؤ تو انہیں پھر واپس کفار کی طرف نہ لوٹانا۔ یہ معاہدہ حدیبیہ میں ایک شق یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمانوں
کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد عورت کی صراحت نہیں تھی، بظاہر کوئی احد میں دونوں ہی شامل تھے۔ چنانچہ بعد میں بعض عورتیں مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ پہلے تحقیق کرو کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں، اگر یہ مومن ہو کر آ رہی ہیں تو انہیں واپس ان کے ہاں نہیں لوٹانا، کیونکہ یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ کرو ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کا مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 12 کہ اذا جاءت المؤمنات، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت لینے کے لیے، آپ کے پاس بیعت لینے آئیں تو کس چیز کی بیعت لینی ہے؟ بیعت لینے کا حکم اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، کہ وہ نہیں شریک ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن، اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ ظاہری بہتان کی طرف آئیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی امر شرعی میں حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں، یعنی جب یہ آپ سے بیعت لینے آئیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن، اور بخشش طلب کریں اللہ سے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو لا تتولوا، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصف۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والی ذات ہے۔ ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، تم اس طرح کی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی کوئی بھی ایسی بات جو تم کرو نہ، اس کام کا اعلان نہ کرو۔ ان اللہ، ان کا برا مقصد عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے، یعنی جو تم کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور ایسے لڑتے ہیں صف باندھ کے، گویا کہ اسی سے پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب توریت کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی اسمہ احمد، کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت و ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت و عیسیٰ، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ فلما جاءہم بالبینات، جب ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کے قوم کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے
اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ باقی تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دیں۔ اگرچہ یہ مشرکین اس سے ناخوش ہوں، اے ایمان والو کیا نہ میں تمہیں خبر دوں ایسی تجارت کی جو کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، اور جب اللہ سے تجارت کر لو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے، جنت عدن ہوگی، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا عیسی ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے ہاں؟ حواریوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے ہاں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک نے کفر کیا، پس ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب حکمت والی ذات ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست حکمت والی ذات ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ بڑی فضل والی ذات ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو توریت کو اٹھاتے ہیں، یعنی یہودیوں کے بارے میں فرمایا، انہوں نے اٹھا تو لی لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مانند دی کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، اسفارا، جو بہت سی کتابیں لا دے۔ یہ بہت ساری کتابیں اس نے اپنے پیٹھ پر لا دی ہوئی ہیں، لیکن نہ وہ اس کو پڑھتا ہے نہ وہ اس کو سمجھتا ہے، اور وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ بئس مثل القوم الذین، بری ہے مثال جھٹلانے والے قوم کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کے قوم کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، جمعے کے دن کے لیے پکارا جائے، جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یعنی جیسی ہی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یعنی اب خرید و فروخت کا ٹائم نہیں، اب اللہ کی رضا تلاش کرنے کا ٹائم ہے۔ پچھلی اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں کے لیے بھی ایک دن مقرر کیا، ہفتہ اور اتوار ان کی عبادت کا دن تھا، لیکن انہیں تجارت سے منع کر دیا، جیسے کہ ہم نے بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا، ہم نے یہودیوں کا واقعہ پڑھا کہ ان لوگوں نے، انہیں اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو، اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جمعہ المبارک، جمعہ تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے، جیسے کہ جس کی افضلیت کا اندازہ بہت ساری باتوں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا، اسی طرح اور دیگر اہم کام جمعے کے دن ہوئے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ہے، کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المنافقون۔ اذ جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں کہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی گواہی کی کیا ضرورت، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ جو منافقین جو آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، دل سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے، صرف زبان سے دھوکے دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جھوٹا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، بس انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ بے شک یہ برے ہیں جو کام کرتے ہیں، یہ اس سبب سے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوں گے، اور یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئی، یعنی اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر سخت آواز کو اپنی ہلاکت سمجھتے ہیں، یعنی ہر تیز آواز کے انہیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو، یعنی ہر وقت ڈر اور خوف میں لگے رہتے ہیں۔ یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ واضح انداز میں منافقوں کے حال بیان کر رہا ہے کہ آپ ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم، ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، یعنی یہ لوگ اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں نفاق کی حالت میں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ کے ملکیت میں ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں جو چاہے دے سکتا ہے، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہے، انہیں نہیں پتا، یعنی لوگوں کو بنا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹائے گئے، اگر ہم مدینہ میں لوٹ جائیں تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی یہ رئیس المنافق عبداللہ بن ابی تھا۔ عزت والے سے مراد اس کی تھی کہ وہ خود اس کے رفقا اور ذلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مراد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، نہ تمہیں ہلاک کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی انسان کے موت کا کچھ نہیں پتا، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے اس کو اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، اور جب کسی کی مدت عمر پوری ہو جائے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
وہ تم آسمان اور زمین میں ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، ہر ظاہر کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے دلوں کے حالوں کو۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ یہ نہیں کیے جائیں گے۔ کہہ دیجیے کیوں نہیں، میرا رب ضرور تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور بے وجہ زندہ نہیں کرے گا بلکہ تمہیں پھر خبر بھی دے گا ان کاموں کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی جو قرآن کریم ہم نے نازل کیا، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن، یہ دن ہار اور جیت کا دن ہوگا، یعنی تغابن کے معنی ہار اور جیت کا دن۔ اور جو شخص اللہ پر اور ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے نہ مانا، انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اور بہت بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ بس اگر تم پھر گئے تو ہمارے ذمے سے اس واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، نہ ماننے کا وبال تم پر خود ہوگا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، یعنی جو تمہیں عمل صالح اور اطاعت الہی سے روکیں، وہ سمجھ لو تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ خبردار، ان سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہاری آخرت خراب کروا دے۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو، اور تغفروا، اور بخش دو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو سراسر آزمائش ہے، یعنی تمہیں حرام کمانے پر اکساتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ بس اس آزمائش میں تم اس وقت سرخر ہو سکتے ہو جب تم اللہ کی معصیت میں ان کے اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے، وہیں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ دیکھتا ہے کہ میرے اطاعت گزار کون ہے اور کون نافرمان ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، اور وہ زبردست حکمت والی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق۔ سورۃ طلاق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کے مسائل اور عدت کے مسائل کو بیان کیا۔ اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، یعنی ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ اس رشتے کو ختم کرتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھنا کہ اب تو رشتے ختم ہے، جو دل چاہے کرے، نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالنا انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ ایک اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کی طرف آ جائیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا اس نے یقیناً اپنا ہی برا انجام کیا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا بات پیدا کر دے۔ اور جب یہ عورتیں عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں باقاعدگی اس کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق انہیں ادب کر دو۔
اللہ تبارک تعالیٰ یہاں مکمل طلاق کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں اور پھر عدت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ عدت کتنی ہے اور کس طرح کتنی مدت تک عدت کرنی ہے اور رجوع کا حق کیا ہے اور کس طرح سے رجوع کیا جا سکتا ہے. بہت تفصیلی آیات ہیں، بہت تفصیلی احکامات ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دورہ قرآن کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مکمل تفسیر القرآن کا کورس کریں. جب وہ مکمل تفسیر القرآن کا کورس کریں گے تو سب ہم ہر آیت کو سمجھیں گے، اللہ کے ہر حکم کو سمجھیں گے. ابھی تو صرف ایک مختصر سے قرآن کا دورہ ہے. تمام احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ رَبِّهَا کہ بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور ان کو سخت عذاب میں گرفت میں ڈال دیا. بس انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا اور انجام ان کی خسارہ ہی ہوا. ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو عقل مندوں. اے ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت بھیج دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف احکام پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں نیک عمل کریں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ جائیں. جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دی ہے اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ساتھ آسمان اور زمین کو. یتنزل الامر بینہن، اس کے حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو باعتبار علم کے گھیرے ہوئے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التحریم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں کر حرام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کیا وہ کیا چیز تھی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کے ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ پلاننگ کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں سے ایک بساند آتی ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. آپ نے فرمایا میں تو زینب کے گھر صرف شہد ہی پیا ہے میں نے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو نہ بتانا. اللہ تعالیٰ یہاں منع فرما رہے ہیں کہ جو چیز ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تم اس کو اپنی مرضی سے اپنے پر حرام نہیں کر سکتے. یعنی حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی حلال اور حرام نہیں بنا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج کے گھر جایا کرتے تھے اور تمام کاموں کے بارے میں خبرگیری کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے گھر معمول سے زیادہ ٹھہرے تو اس وقت یہ پلاننگ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول کر مقرر کر دیا ہے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے. اور یاد کرو جب نبی اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، یعنی فلما نبأت بھی کہ پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنی نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے. فلما نبأہا بہ، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ کہا نبأنی اللہ نل علیم الخبیر، نبأنی علیم الخبیر کہ مجھے خبر دی ہے علم والے اور باخبر ذات نے.
اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو تحقیق بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، پس اللہ ہی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرما دے گا۔ یعنی تنبیہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے۔ اور کیسی بہتر بیویاں کہ مسلمات جو اسلام والیاں ہوں گی، مؤمنات ایمان والیاں، قانتات فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت گزار، سائحات روزے رکھنے والیاں، طیبات بیوہ وقت ابکارا اور کنواریاں ہوں گی۔ اے ایمان والو، تم پر کیا ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہو، تو یہ صرف دنیا کا خیال نہ رکھنا بلکہ یہ بھی ذمہ داری تم پر عائد کی گئی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم نے بچانا ہے اپنے نفس کو بھی، یعنی خود کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ شداد لا یعصون اللہ، کہ جو بہت سخت ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، اس دن کوئی بھی عذر، کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اے کافروں، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ سے، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، یعنی خالص توبہ، سچی توبہ، نصیحت والی توبہ۔ توبۃ نصوحا کے مطلب خالص سچی توبہ۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی کرو پھر وہی کام کرنے لگ جاؤ، ابھی توبہ کرو پھر وہ کام کرنے لگ جاؤ، بلکہ توبۃ نصوحا ایسی توبہ کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو ندامت و شرمندگی اور احساس ندامت ہو، پھر وہ اس کام کے نہ کرنے کا عہد کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور جب ایسا کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں تمہاری برائیوں کو دور کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ کسی نبی کو اور ایمانداروں کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یعنی ایمان کا نور۔ اور وہ کہیں گے، دعائیں کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے ہمارے رب اس نور کی روشنی کو ہم پر پوری کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں سے، اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، یعنی وہ دونوں نبی کی بیوی تھی لیکن اس کے باوجود کفر کیا۔ کانت تحت عبدین، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے نیک بندے کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، پس انہوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اس کے باوجود یعنی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ وقیلا، اور ان دونوں کو کہا جائے گا کہ النار مع الداخلین، داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور مثال بیان کرتا ہے ان کی جو کہ ایمان لے کر آ گئی۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی کہ وہ تھی فرعون کی بیوی، لیکن جب اطاعت اور فرما برداری کرنے والی، ایمان لانے والی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ اہل ایمان ہو گئی۔ اس قالت ربی ابن لی عندک،
اور اللہ سے دعا کی. یعنی فرعون اور فرعون کے محلات اس کے لیے اہم نہ تھے، دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی اہم نہ تھی. دعا کیا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات دے دے اور اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ مریم ابنت، یعنی ایک عورت مریم علیہ السلام اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام تھی، کہ التی احسنت فرجہا، کہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اپنی طرف سے ان میں جان پھونک دی. وصدقت بکلمات ربہا، اور مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی باتیں، اس کی کتابوں کو مانا. وکانت من القانتین، اور عبادت گزاروں میں سے تھی. یعنی اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نسبت کام نہیں آئے گی، رشتہ داریاں کام نہیں آتی. اللہ کے نزدیک اگر کچھ کام آتا ہے تو انسان کا اپنا ایمان اور اپنا عمل قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے والا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہی ہے جو اللہ سے مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی دعائیں کرے اور پھر اس راستے پہ نکلے، عمل سے بھی اس کو ظاہر کرے، صرف دعا ہی نہ کرتا رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والے بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.